بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم اسلامی تاریخ سے دلچسپ کہانیاں دریافت کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی افسانوی کشتی کی شاندار کہانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس دلکش سفر میں میرے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ ہم انسانی تاریخ کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک کے پیچھے کی تفصیلات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ عظیم سیلاب۔ ہم قرآنی آیات اور احادیث کی گہرائی میں جائیں گے، جن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انسانیت اور مختلف جانوروں کی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک بڑا جہاز بنائیں۔ تاریخ کی تاریخوں میں چند کہانیوں نے انسانیت کو مسحور کیا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی یادگار کشتی کی کہانی۔ آج ہم اس لازوال داستان کو ایک ساتھ جوڑتے ہوئے وقت میں واپس سفر کرتے ہیں۔ وقت کے دھندلے دور میں زمین ایسی برادریوں سے بھری پڑی تھی جو خوشحال اور ترقی کرتی تھیں۔ ان میں ایک ایسی جماعت تھی جہاں حضرت نوح رہتے تھے۔ یہ لوگ راست بازی کا راستہ بھول چکے تھے اور خدا کی تعلیمات اور اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ کے کاموں کے حوالے کر چکے تھے۔ حضرت نوح کو خدا نے اس اخلاقی اور روحانی تاریکی کے درمیان روشنی کا مینار بننے کے لیے چنا تھا۔ 950 سال تک نوح نے اپنے آپ کو لوگوں کو راست بازی کی طرف رہنمائی اور ان کے غلط کاموں سے دور کرنے کے لیے وقف کیا۔ اس نے ان سے گزارش کی کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک سچے خدا کی پرستش کریں۔ اس نے ان کی عقل کی اپیل کی، تمثل بیان کی، معجزات کا اشتراک کیا اور انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے خبردار کیا۔ تاہم کمیونٹی نے حقارت کے ساتھ جواب دیا، حضرت نوح اور ان کے پیغامات کا مذاق اڑایا۔ صرف چند لوگوں نے، بشمول اس کے خاندان کے کچھ افراد نے، اس کی تعلیمات کو قبول کیا اور ایک سچے خدا پر یقین کیا۔ اکثریت اپنے گناہوں میں ڈوبی رہی، نبی اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتی رہی۔ لوگوں کی سخت دلی اور راست بازی کی طرف پلٹنے سے انکار کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک آنے والے سیلاب سے آگاہ کیا جو تمام ظالموں کو مٹا دے گا۔ لیکن خدا نے اپنی لامحدود رحمت میں نوح کو کشتی بنانے کی ہدایات فراہم کی۔ یہ کشتی مومنین اور ہر جاندار کے ایک جوڑے کو پناہ دے گی، سیلاب کے بعد زندگی کے تسلسل کو یقینی بنائے گی۔ نوح نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے شہر کے مضافات میں کشتی کی تعمیر شروع کی۔ کافروں نے اس کا مذاق اڑانے کی ایک اور وجہ تلاش کی۔ وہ بوڑھے نبی کو پانی کے کسی بھی جسم سے دور ایک بڑے جہاز کی تعمیر کرتے ہوئے دیکھ کر ہنس پڑے۔ ہر ایک تختے کے ساتھ جو اس نے کیلوں سے لگایا تھا، ان کے طنز کی آواز بلند ہوتی گئی۔ وہ نوح، کیا تم نبی کے بجائے بڑئی بن گئے ہو؟ انہوں نے کہا۔ پھر بھی حضرت نوح ثابت قدم رہے، صبر سے جواب دیا اور اپنے الہی کام کو جاری رکھا۔ کشتی کی تعمیر کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں تھا۔ اسے تختوں اور کیلوں سے بنایا جانا تھا، اس کی جگہیں ریشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ خدا کے الہی علم نے اس کی ہر جہت کی رہنمائی کی، اور جب اسے سیلاب سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کی اصل بنیاد اٹل ایمان تھی۔ جیسے ہی کشتی تکمیل کے قریب پہنچی، حضرت نوح کو خدا کی طرف سے مزید ہدایات موصول ہوئی۔ اسے اپنے ساتھ اپنے مومن پیروکاروں اور ہر مخلوق کا ایک جوڑا مرد و مادہ لے جانا تھا۔ جانوروں کو، چھوٹے کیڑوں سے لے کر بڑے ہاتھیوں تک، خدا کی مرضی سے کشتی تک پہنچایا گیا۔ آخر کار یوم حساب آ پہنچا۔
आसमान सियाह हो गया और मूसलाधार बारिश बरसने लगी, न सिर्फ ऊपर से बल्कि नीचे से भी। जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। दुनिया ने कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी। हजरत नूह अपने पैरोकारों और जानवरों के जोड़ों के साथ कश्ती में सवार हुए, जैसा कि खुदा की तरफ से हिदायत की गई थी। हजरत नूह ने अपने बेटे को, जो काफिरों में से था, उनके साथ शामिल होने को पुकारा, लेकिन इसके बेटे ने तकब्बुर से लबरेज जवाब दिया कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा और वो मुझे पानी से बचाएगा। नूह ने अफसोस के साथ जवाब दिया, आज खुदा के हुक्म से कोई नहीं बचा सकता सिवाय इसके जिस पर वो रहम करे। सैलाब का पानी चढ़ गया, मुतकब्बिरों और काफिरों को गर्क कर दिया। पहाड़ डूब गए और जमीन एक ना खत्म होने वाले समंदर में तब्दील हो गई। हजरत नूह की कुश्ती इस हंगामा खेज समंदर में खुदा की रहमत से महफूज थी। कई दिनों और रातों तक कुश्ती वसी पानियों में गश्त करती रही। नूह और उसके साथियों ने दुआ की और खुदा की हिकमत पर भरोसा किया। इसके बाद जो अबदियत की तरह महसूस हुआ, पानी कम होने लगा। किश्ती ने खुदा की रहनुमाई में जोड़ी पहाड़ पर अपना आराम गा पाया। जैसे जैसे पानी कम होता रहा, जमीन के मानूस इलाके दोबारा नमूदार होने लगे। जिंदगी नए सिरे से शुरू होने वाली थी। किश्ती के बाशिंदे नीचे उतरे, खुदा की रहमत के शुक्रगुजार थे और ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के उसूलों पर दुनिया को दोबारा बनाने का मौका मिला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कुश्ती की ये कहानी सिर्फ बका की एक मायकावी नहीं है, बल्कि अटल ईमान का सबूत है। ये हमें इस्तिकामत की ताकत, अंधे तकब्बुर के खतरात और इलाही की बेपनाह रहमत की याद दिलाता है। हजरत नूह और उनकी कुश्ती की कहानी एक लाजवाल याद दहानी का काम करती है। ये तज़हीक और मुसीबत के मुकाबला में अटल ईमान की ताकत को वाज़े करता है। ये हमें इलाही इंसाफ और रहम के बारे में सिखाता है, तकब्बुर और मुसलसल गलत कामों के खिलाफ तंबीह करता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये नजात और दोबारा जन्म लेने की हमेशा से मौजूद उम्मीद पर जोर देता है। आज जबकि कुश्ती और सैलाब पुरानी कहानियां बन चुके हैं, इनमें जो असबाक हैं वो हर जगह मोमिनीन के दिलों और रूहों की रहनुमाई करते रहते हैं। वो ईमान की ताकत और खुदा की लामहदूद रहमत के सबूत के तौर पर खड़े हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरी मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।